اسپین میں نئے تعینات سفیر پاکستان ڈاکٹر ظہور احمد نے کہا ہے کہ میری ترجیحات میں سب سے پہلے پاکستان اور اسپین کے مابین تجارت کو بہتر سے بہترین کی طرف لے کر جانا ہے اور اسپین میں مقیم پاکستانی کمیونٹی کے لیے زیادہ سے زیادہ سہولیات پیدا کرنا ہے۔ سفیر پاکستان نے ان خیالات کا اظہار دنیا نیوز کے نمائندے طارق بھٹی کے ساتھ بات چیت میں کیا کہا آپ بھی دیکھیے۔ جی، اس وقت ہم کونسلیٹ بارسلونا میں موجود ہیں۔ ہمارے نئے سفیر پاکستان جو بھی نئے تعینات ہوئے، ابھی ان کی نئی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے، ڈاکٹر ظہور احمد صاحب، ان سے ہم نے ریکویسٹ کیا ہے، خصوصی ٹائم دیا ہے، خصوصی شفقت کی ہے، ہم شکر گزار ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو ہم اسپین میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ آپ نے پاکستان کے لیے کہاں کہاں سرو کیا ہے، تھوڑا سا بتائیے گا پلیز۔ جی، میں اسپین میں آنے سے پہلے اسٹاک ہوم میں پاکستان کا سفیر تھا، اور اس کے علاوہ مجھے یہ اعزاز بھی ملا ہے کہ میں مانچسٹر میں پاکستان کا کونسل جنرل تھا۔ میں بیجنگ میں ڈپٹی ہیڈ آف مشن تھا 2010 سے لے کر 13 تک، اور اس کے علاوہ میں نے منیلا میں، ہنگری میں اور لنڈن سرو کیا، اور ابھی حال ہی میں ہوا، اور پہلا وزٹ ہے میرا بارسلونا کا۔ تھینک یو ویری مچ فار ویلکمنگ۔ بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب، آپ یہاں پہ ہیں، آپ نے بہت سارا سرو کیا پاکستان کے لیے، آپ کی کیا ترجیحات ہوں گی؟ آج آپ کمیونٹی سے بھی مل رہے ہیں، آپ کی ترجیحات کیا ہیں، وہ تو تھوڑا سا گائیڈ کیجیے گا۔ اسپین پاکستان کے لیے ایک اہم ملک ہے۔ اس وقت جو ہمارا سب سے بڑا ٹریڈ پارٹنر ہے وہ یورپ ہے، اور ایز اے ہول، اور یورپ کے اندر اسپین جو ہے وہ پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہیں ان کا سیکنڈ بگیسٹ ڈیسٹینیشن ہے۔ ہم 1.7 بلین ایکسپورٹ کرتے ہیں اس ملک کو، اور ہماری بہت ساری پروڈکٹس جو ہیں وہ یورپ کے باقی ممالک میں بھی اسپین کے تھرو جاتی ہیں۔ تو جو پاکستان کی اکانومی میں ہم کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، اگر ہم یہاں پہ جو ہماری ٹریڈ ہے اس کو مزید بڑھائیں، اور اس میں جو ہماری پروڈکٹس ہیں ان کو مزید ڈائیورسیفائی کریں۔ میرا مطلب ہے کہ اگر ہم فرض کریں بیڈ شیٹس فراہم کر رہے ہیں، تو دوسری پروڈکٹس جو ہم نہیں فراہم کر رہے لیکن ہم کر سکتے ہیں، وہ ہمیں انٹروڈیوس یہاں کروانی چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں اس میں کافی اسکوپ ہے۔ دوسرا، ہم چاہیں گے کہ کچھ اسپینش انویسٹرز، خاص طور پہ جو رینیویبل انرجی ہے جس میں ان کا بڑا نام ہے، اس فیلڈ میں پاکستان جائیں، اور یہ ہماری اہم ترجیحات میں سے ہوگی۔ اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری یہاں پر پاکستانی کمیونٹی ہے، وہ ایک بڑی تعداد میں لوگ یہاں پر محنت مزدوری کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں مختلف پروفیشنز میں، کچھ لوگ بزنس بھی کر رہے ہیں، اور ان کا پاکستان کے ساتھ تعلق جو ہے وہ استوار کرنا، ان کو ریکگنائز کرنا، اور ان کو یہ بتانا کہ پاکستان ان کی خدمات کو ویلیو کرتا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ بہت اہم ہے۔ اور اس کے لیے سب سے بڑی بات جو پہلے جو ہمارا اہم فرض ہے وہ ان کی جو کاؤنسلر ریکوائرمنٹس ہیں، جو ڈاکومنٹس کسی بھی قسم کے ان کو جو جائز طور پر چاہیے، ان کو باعزت طریقے سے اور آسانی سے ان کو وہ دستیاب ہو سکے بغیر کسی ریفرنس کے۔ اور ہمارے دروازے جو ہیں وہ تمام پاکستانیوں کے لیے بغیر کسی علاقے کے، کسی برادری کے، کسی مذہب کے، بغیر کسی قسم کی تفریق کے بغیر ہمارے دروازے ان کے لیے کھلے رہیں۔ تو یہ ہماری اہم ترجیح ہوگی، اور ہم انہی پاکستانیوں کے ساتھ، ان میں سے جو لوگ اب یہاں پر کچھ عرصے سے رہ رہے ہیں، ان کے سویڈش جو اسپینش پولیٹیکل سسٹم ہے یا اسپینش بزنس سرکلز ہیں، ان میں جو ان کے نیٹ ورکس اسٹیبلش ہو گئے ہیں، ان سے ہم فائدہ اٹھائیں، اور پاکستان اور اسپین کے جو تعلقات ہیں ان میں مزید گروتھ جو ہے وہ کریں۔ تو یہ ہمارے کسی بھی جو پاکستان کی ایمبیسی ہے اس کا یہ بنیادی جو ہے وہ آبجیکٹیوز ہوتے ہیں، اور یہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو 3 چیزیں ہیں،
یہ ہمارے لیے بہت اہم ہے، اور ہماری کوشش ہوگی کہ ہمارے جو پاکستانی بہن بھائی ہیں وہ یہاں پر ایک لیگل راستے سے آ سکیں اور یہاں پر وہ جو ہے کام کر سکیں، ان کی اسکل ڈیولپمنٹ ہو، اسکلڈ لوگ آئیں، پروفیشنلز آئیں، اور وہ لوگ آئیں جو ان کی سوسائٹی کو بھی کنٹریبیوٹ کر سکیں اور پاکستان کی بھی جو ہے وہ اکانومی کو وہ فائدہ۔ وہ قسم کی کمیونٹی تو پاکستانی کمیونٹی ہے، لیکن یہاں پہ کچھ بزنس کمیونٹی ہے اور ورکرز کی بھی تعداد کافی ہے۔ آپ کس طرح ان دونوں کو ملا کے مل سکتے ہیں؟ یعنی ڈیفینیٹلی آپ کو بزنس کمیونٹی سے بھی ملنا چاہیے، پاکستان اور اسپین کے درمیان جو تجارت کا بات کریں اس حوالے سے بھی آپ کو، اس کے حوالے سے آپ کی کیا ترجیح ہے؟ دوسرا سوال میں بات ہے، دیکھیے میں یہ عرض کروں کہ ہمارے لیے جو پاکستانی اس میں بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے اسپینش نیشنلٹی بھی لے لی ہے، لیکن وہ پاکستانی نژاد ہیں، وہ اپنے پاکستانی جو ان کا تعلق ہے، جو ان کا ورثہ ہے، اس پر فخر کرتے ہیں۔ اور کوئی بھی شخص یا خاتون جو پاکستانی ورثے پر اپنے فخر کرتا ہے یا وہ پاکستان سے بلانگ کرتے ہیں، وہ ہمارے لیے سب برابر ہے۔ تو اس میں ان کی اگر ماشاءاللہ کسی کے پاس زیادہ پیسے ہیں، کسی کے پاس کم پیسے ہیں، یہ کونسلیٹ کے لیے یا ایمبیسی کے لیے معنی نہیں رکھتا۔ ہمارے لیے معنی یہ رکھتا ہے کہ وہ ایک اچھے شہری کی حیثیت سے پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں، ایک اسپین کے اچھے شہری کی حیثیت سے اسپین میں پاکستان کے لیے نیک نامی ارن کر رہے ہیں، اور پاکستان میں جو اکانومی ہے اس کو بھی کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، اپنی ریمیٹنسز بھیج رہے ہیں۔ تو ہمارے لیے یہ سب سے زیادہ اہم ہے۔ اور نیچرلی جو بزنس مین ہیں ہمارے، یا جو لوگ جنہوں نے یہاں پر کاروبار اپنے اسٹیبلش کیا، ہماری کوشش ہوگی کہ وہ اپنے کاروبار کو کسی بھی طریقے سے پاکستان میں انویسٹ کر سکیں، یا پاکستان میں سے سورسنگ کر سکیں، یا پاکستان سے جو چیزیں امپورٹ کر سکیں۔ تو ہماری کوشش ہوگی کہ ہم ان کو بھی اس میں فیسیلیٹیٹ کریں اور ان کو ساتھ لے کر چلیں۔ لیکن جو مزدور ہے یا جو ہمارے لیے وہی عرض کرنا تھا کہ عام پاکستانی جو ہیں بزنس کمیونٹی یا بڑے ایکسیسیبل ہوتے ہیں، آپ کے مطلب ایزی ٹو ایکسیس ایمبیسڈر یا کونسل جنرل، بٹ جو ورکر یہاں پہ کلاس ہے ان کے لیے تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے۔ آپ کیا کہنا چاہیں لوگوں کو، کیا آپ ہوپ دینا چاہیں گے؟ دیکھیں، جو کونسلیٹ ہے، میرے جو کولیگ ہیں مراد جی صاحب، ان کا بھی اور میرا بھی یہی خیال ہے کہ کونسلیٹ سب کا ہے، اور اسی طرح جو ایمبیسی ہے میڈرڈ میں، وہ بھی سب پاکستانیوں کا ہے۔ اس میں بڑے چھوٹے کی، علاقے کی، نسل کی، کسی چیز کی، مذہب کی ہم تفریق نہیں کرتے، اور کسی کو بھی اگر ہماری ضرورت ہے ہم ان کے کام آ سکتے ہیں۔ مراد صاحب نے مجھے بتایا کہ انہوں نے پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ مل کر بہت سارے ایسے پاکستانیوں کی جو اخری رسومات ادا کی اور ان کی ڈیڈ باڈیز کو پاکستان پہنچایا، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور ہمارے لیے ایک ذاتی تعلقات معنی نہیں رکھتے۔ ہو سکتا ہے آپ سے میری بہت اچھی دوستی ہو، لیکن جب ہم سروسز پرووائڈ کریں گے تو اس میں وہ شخص جس کو میں نہیں جانتا، اس کو اگر ہماری سروس چاہیے اور وہ پاکستانی ہے، تو ہماری کوشش ہوگی کہ اس کے لیے بھی اتنا ہی آسان ہو، اور اس کو کسی کی سفارش لے کر یا کسی کے ریفرنس کرنے کی ضرورت نہیں۔ سر میرا آخری سوال، پاکستانی کمیونٹی کے لیے کوئی پیغام؟ پاکستانی کمیونٹی کے لیے میرا پیغام یہ ہے کہ ہم لوگ یہاں پر بھی بیٹھے ہیں، ہم پاکستان کی خدمت کرنے کا میں سمجھتا ہوں جو سب سے بڑا طریقہ ہے آپ کا، وہ یہ ہے کہ آپ اس ملک میں ایک اچھے شہری کی حیثیت سے رہیں، تاکہ لوگ کہیں کہ جی یہ پاکستانی ہیں، یہ قانون کی پابندی کرتے ہیں، یہ محنت مزدوری کرتے ہیں، یہ اپنا کام اچھے طریقے سے کرتے ہیں، اور یہ جس طرح ہمارا ہے کھلے دل کے لوگ ہیں، ہم لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آتے ہیں، جو ہمارے مذہب کا بھی فرمان ہے۔
تو یہ جب آپ کریں گے تو یہ آپ پاکستان کی بہت بڑی خدمت کر رہے ہیں، کیونکہ پاکستان کے بارے میں جو لوگوں کے غلط تاثرات ہیں وہ اس سے زائل ہوں گے، اور دوسرا جو آپ کے دوست ہیں جو یہاں پر پاکستان کے دوسرے علاقوں سے آئے ہیں یا وہ آپ کے بعد آئے ہیں، ان کو آپ ہیلپ کریں، ان کو گائیڈ کریں، ان کو فیسیلیٹیٹ کریں اور ان کو ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ پاکستان کو آپ کی قدر کرتا ہے، اور آپ کی قدر اس وجہ سے بھی ہے کہ آپ پاکستان کی اکانومی میں ایک اہم رول پلے کر رہے ہیں اپنی ریمیٹنسز کے لیے، لیکن آپ کی قدر اس لیے بھی ہے کہ آپ جہاں بھی جاتے ہیں آپ پاکستان کا پرچم آٹومیٹکلی آپ کے ساتھ جاتا ہے اور آپ کی وجہ سے پاکستان کو پہچانا جاتا ہے۔ تو میری یہ گزارش ہے کہ ہم اپنے روزمرہ کے جو بیہیویئر ہے، جو ہم اپنا کام کر رہے ہیں یا اپنا پروفیشن کر رہے ہیں، اس میں ہم ایسی چیزیں پیدا کریں، ایسے طور اطوار لوگوں کو دکھائیں کہ جس سے ہمیں فخر ہو اور ہمارا ملک بھی ہم پر فخر کرے۔ تو باقی ہمارے دروازے سب کے لیے کھلے، اور جیسا میں نے 2-3 دفعہ بھی کہہ چکا ہوں کہ ہم ہر ایک کے لیے ہم کوشش کریں گے کہ ان کو ایکولی فیسیلیٹیٹ کیا جائے اور ان کے لیے برابر کی سہولتیں یہاں پر فراہم کی جائے۔ جی جیسے آپ نے سفیر پاکستان ڈاکٹر ظہور صاحب کی بات سنی ہے، وہ ایکویلٹی پہ سب کو ٹریٹ کریں گے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہماری جو میری ترجیحات ہیں وہ پاکستان اور اسپین کے درمیان جو مابین تجارت ہے اس کو بڑھانے کی کوشش کریں گے۔ طارق بٹی، دنیا نیوز، بارسلونا، اسپین۔